اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 مہینے ہے سال کے اندر، یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ کے ہاں عظمت والے حرمت والے مہینے، اور وہ عظمت والے حرمت والے مہینے 4 کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ یہ جو ابھی آج شروع ہوا ہے محرم کا مہینہ، یہ اللہ کے ہاں عظمت والا مہینہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل مہینہ وہ محرم کا مہینہ، اور اس محرم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے رکھنا رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو اجر و ثواب رکھتا ہے وہ محرم اس مہینے میں روزے رکھنے کا اجر اور ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین مہینہ اور روزے کے اجر و ثواب وہ اس مہینے میں ہے جو محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ اور محرم کے اندر ایک تو اسلامی سال کا آغاز اور ابتدا اس مہینے سے ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی 10 محرم یہ ایک تاریخی دن ہے جس کو ہماری اصطلاح میں عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو، محرم کی 10ویں تاریخ ایک تاریخی دن ہے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جب اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے اس دنیا پہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو وہ محرم کا 10 محرم کا دن تھا، عاشورہ کا دن۔ اسی طرح اس تاریخی روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے طوفان ختم ہوا، کشتی جب زمین پر رک گئی، اس دن یہ عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح تاریخی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، جس دن ابراہیم علیہ السلام کو ڈال رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو نجات ملی اس آگ سے، نمرود سے، وہ 10 محرم کا دن تھا، عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن۔ اسی طرح اسی تاریخی روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنو اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی اور فرعون کی قوم پورے کے پورے سمندر میں غرق ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب نجات ملی تو یہ عاشورہ کا دن تھا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن یہود روزہ رکھتے ہیں۔ یہ یہودی اس دن عبادت خصوصی کرتے ہیں، اور اس دن یہود، یہ اسرائیل، بنو اسرائیل، یہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، یہود اور عیسائیوں کے خلاف کرو، وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، میں اگر آئندہ سال زندہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 اور 10 دونوں دن کا روزہ رکھنا یہ مسلمانوں کی شعار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ جو عاشورہ کا دن ہے، عاشورہ کے دن کی جو فضیلت ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس دن کربلا کے میدان میں امام حسن اور امام حسین کو ظالموں نے بے دردی سے شہید کیا، اس کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو اللہ تعالیٰ نے چمکا لیا، اس دن کو اللہ کے نبی نے
روزہ رکھنے اور اس دن کو منانے، اس دن کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسن اور امام حسین کو شہادت ملی، اس وجہ سے یہ دن عظمت والا ہے۔ عاشورہ 10 محرم کا دن یہ عظمت والا ہے۔ قطعاً یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسن اور امام حسین کی شہادت وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 50-60 سال بعد امام حسن اور امام حسین کی شہادت کا واقعہ 10 محرم کو کربلا کے میدان میں، یہ واقعہ تو بعد میں پیش آیا، اس لیے 10 محرم عاشورہ کے دن کو فضیلت والا سمجھنا اس وجہ سے کہ اس میں شہادت حسنین ہوئے، حسن اور حسین نبی علیہ السلام کے نواسے اس دن شہید ہوئے ہیں، اس لیے یہ دن عظمت والا نہیں بھائی۔ یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے میں نے عرض کر دیا، یہود اسرائیل، بنو اسرائیل کو اللہ نے اس دن فرعون سے نجات دی ہے، یہ اس زمانے سے یہ دن عاشورہ والا دن عظمت والا چلا آ رہا ہے۔ امام حسن اور امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی عظمت بتایا۔ امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، ابھی تک بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزہ رکھنے اور اسے ایک دن پہلے روزہ رکھنے کا حکم فرماتے۔ لہٰذا یہ بات کہہ دینا کہ عاشورہ کا دن اس لیے فضیلت والا ہے کہ اس میں شہادت حسنین، نبی کے پیارے نواسے اس دن کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ عظمت والا دن ہے، یہ بات درست نہیں، بلکہ یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ عاشورہ 10 محرم کا دن، عاشورہ کا دن ایک تاریخی دن۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ امام حسن اور حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ دن عظمت والا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ امام حسن اور امام حسین حسنین کی افضلیت، ان کی بہتری اور ان کی منقبت کا یہ ثبوت ہے کہ اللہ نے حسنین کو اس دن شہادت عطا فرمائی، یہ اور بات ہے۔ لیکن اس دن کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ اس دن کو حسنین کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے یہ دن چمک گیا، یہ دن افضلیت والا ہوا نہیں، یہ اس سے پہلے بھی شہادت حسنین، امام حسن حسین کی شہادت سے پہلے بھی یہ دن، جیسے میں نے عرض کر دیا، یہ عظمت والا دن تھا۔